اور رنجشیں بھری ہوئی ہیں، ایسے دلوں کو محبتوں سے، مودتوں سے، اخلاص سے، اتحاد سے اور اتفاق سے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ بھرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ جماعت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا 100 سالہ قدیم قائم کردہ یہ ادارہ ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ نہ معلوم کتنے بزرگوں کی آہ سحرگاہی ہے جس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، کتنے بزرگوں کا خون نہیں بلکہ خون کے قطرات بہے ہیں جس کی بنیاد پر آج اللہ نے اس ادارے کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کے خدمات کا ایک لمبا اور طویل ترین سلسلہ ہے، ان کی عظمتیں لوگوں کے قلوب میں پیوستہ ہیں، اس کی محبتیں عوام، خواص، دانشور، سماجی، سیاسی ہر طبقے کے دلوں کے اندر اس طریقے سے پیوست ہے کہ آپ جب نکلیں گے تو صرف بہار کے گاؤں گاؤں نہیں، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے قریہ قریہ نہیں، بلکہ ملک کے چپے چپے میں جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی عظمت لوگوں کے قلوب میں بیٹھا رکھی۔ ادارے ٹوٹ رہے ہیں، ادارے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تقسیم ہو گیا، جمعیت علماء ہند تقسیم ہو گئی، آج اسے 100 سال پورا ہو گیا۔ ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نظر بد سے بچائے اور ادارے کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، ادارہ رہے گا تو ہم رہیں گے، ادارے کی عظمتیں باقی رہیں گی تو ہم رہیں گے۔ اگر ادارہ اور ادارے کی عظمتیں نہیں رہیں گی، ہم اور آپ کہاں کے رکن شورا اور کہاں کے امیر اور کہاں کے قاضی اور کہاں کے ناظم اور کہاں کے مفتی رہیں گے؟ اگر ان کی عظمتیں نہیں رہیں گی، عظمت کی بنیاد پر ہے کہ ہم یہاں کے رکن شورا ہیں۔ اگر عظمت نہیں ہوگی تو پوری پارٹی قائم کر لیجیے، پوری تنظیم اور جماعت بنا کر اس کے چیئرمین اور ڈائریکٹ صدر بن جائے گا، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر رکن ارباب الوقت بن جائے تو یہ بھی ایک عزت کا سامان سمجھتا ہے اور ادارے کے انتصاب کو اپنے افتخار کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی بنیاد پر ہے صرف کہ اس ادارے کو جو عظمتیں حق جل مجدہ نے عطا کی ہیں وہ عظمتیں ایسے نہیں مل جایا کرتی، صرف جہد مسلسل اور محنتیں کامیابی نہیں دلایا کرتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے گرم آنسو صبح صادق کے وقت میں اور تہجد کے سجدوں میں گر رہے ہوں اور بہہ رہے ہوں، اور دن کے اندر پھر یہ محنتیں جاری رہتی ہیں تو پھر کامیابی قدم چنتی ہے۔ نہ صرف آئے سحرگاہی کافی ہوتی ہیں، نہ صرف جہد مسلسل، لیکن جب ان دونوں کا سنگم ہو جاتا ہے تو ادارے بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ آج انہی چیزوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، لیکن ایسے وقت میں ہم اور آپ ہیں اور گزر رہے ہیں کہ جب حضرت امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم ترین اور طویل ترین خدمات کے بعد مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج ہم اور آپ ان کے چلے جانے کے بعد جس کمی کا احساس کر رہے ہیں وہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جلد از جلد بہت ہی مضبوط اور بہت ہی باصلاحیت اور جو امارت شریعہ جیسے عظیم ترین ادارے کے لیے ایک متفقہ امیر کا انتخاب کرنا ہے کہ جس امیر کی عمارت میں یہ امارت شریعہ اسی طرح اگلی صدی میں بھی رواں دواں رہے جیسے پہلی صدی گزاری ہے اس ادارے۔ ایسے وقت کے اندر اپنی ذاتی انا، اپنا ذاتی مفاد، اپنے ذاتی مسائل، ان چیزوں سے بہت اوپر اٹھ کر، اس لیے کہ ہم اور آپ 100 لوگ امارت شریعہ کے ذمہ دار نہیں ہیں، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کا اور پورے ملک اور دنیا میں پھیلے ہوئے تمام ایمان والوں کا اس میں حصہ ہے اور ان کا تعلق ہے۔ ہم اور آپ اس کے نمائندہ جماعت ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس ادارے کو کیسے تحفظ فراہم کر سکیں، ہم اس ادارے کو کیسے نظر بد سے بچا کر اور حاسدوں کے حسد سے بچا کر ہم اس ادارے کو ایک ایسی ترقی کے بام عروج پر پہنچائیں کہ یہ ادارہ بھی بچ جائے اور دل بھی آپس میں جڑ جائیں اور سب لوگ مل کر ایک راہ عمل اس انداز سے طے کریں
کہ ہمارا سارا اثاثہ باقی رہے اور نظام ہمارا آگے بڑھے۔ آج ہم اور آپ اسی کے لیے جمع ہیں۔ آج انتشار و اختلاف نے جو نقصانات پہنچائے آپ دیکھتے ہیں، قرآن نے خود پہلے ہی اعلان کر دیا تھا 1500 سال پہلے، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے، جدال، انتشار، اختلاف نہ کرو۔ اگر تم کرو گے تو فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، بزدلی چھا جائے گی۔ اور دوسری بتایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دیکھ لیں آج کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس ملک میں، کیا صورتحال ہے، کیسی ہوا اکھڑ گئی، نہ کسی کی آواز میں دم ہے، نہ کہیں قوت ہے، نہ کوئی تاثیر محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ایوان بالا سے لے کر نیچے تک چلے جائیے، کہیں یہ اثر نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے کہ منتشر ہے، یہ بکھرے ہوئے تاروں سے بات نہیں بنتی۔ جب آدمی چاند سورج بنتا ہے، اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ چلتا ہے، تو اس رسی کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو، انتشار نہ پیدا کرو۔ اسی بنیاد پر جماعتیں متحد ہو کر کام کریں، تنظیمیں متحد ہو کر کام کریں، افراد متحد ہو کر کام کریں، اشخاص متحد ہو کر کام کریں۔ جب افراد اور اشخاص اور تنظیمیں، مذاہب، مسالک سب مل کر ایک ساتھ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ امام شریعہ کا صحیح پیغام پہنچ ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے جب امام شریعہ قائم کیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی دیوبندی کا یہ ادارہ ہے، کسی بریلوی کا یہ ادارہ ہے، اہل حدیث کا ادارہ ہے، جماعت اسلامی کا ادارہ، ان سب سے اوپر اٹھ کر سب کو ایک ساتھ لے کر ایک حسین سنگم میں ایک ایسے باغیچے کی طرح ہمارے شریعہ کو قائم کیا جس میں ہر طرح کے پھول اس کے اندر ہوں۔ جماعت اہل حدیث کے یہاں امیر و ذمہ دار حضرت مولانا خورشید مدنی صاحب دامت برکاتہ تشریف ہے۔ اس کے علاوہ سارے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر یہ کام چلتا ہے۔ اسی اتحاد کا علمبردار ہے ہمارے شریعہ، اسی اجتماعیت کا پیغامبر ہے یہ عمارت شریعہ۔ اس لیے وہ عمارت شریعہ جس نے پورے ہندوستان کو، ایک ہی وہ صوبہ ہے جس نے پورے ہندوستان کو یہ پیغام دیا ہے۔ ہمارا شریعہ بڑے پیمانے پر اس کام کو کر رہا ہے۔ اب تو الحمدللہ مختلف صوبوں میں عمارت بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے شریعہ نے 1921 میں یہ آواز، آج سے پورے 100 سال پہلے آواز دیا تھا، ہم کلمہ واحدہ کی بنیاد پر کام کریں گے، جس کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ کے لوگوں، آؤ کلمہ واحدہ کی بنیاد پر ہم تم سب جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، تمہارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ تم محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں، تم موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، لیکن کلمے میں اتحاد لا الہ الا اللہ میں، اس بنیاد پر تو اتحاد و اتفاق ہے۔ ہمارا تو ایمان ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، سب کچھ ہمارا ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک۔ ہم ایک ادارے میں جڑے ہوئے، ایک ہی باغیچے کے سب لوگ، ایک ہی باغیچے۔ جب ایک جگہ رہتا ہے، میں کہا کرتا ہوں، ایک جگہ برتن بھی رہتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، آواز ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں۔ اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب محترم دار دیوبند فرماتے تھے، یہ تو زندوں کی شان ہے اختلاف ہوں گے، اور فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ علم ہے، اور جہاں علم ہوگا آرا کا اختلاف ہوگا، افکار مختلف ہوں گے، خیالات مختلف ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، اپنا ذاتی مسئلہ نہیں بنانا، اپنے آرا، اپنے افکار، اپنے خیالات کو ایک جگہ بیٹھ کر حل کرنا، یہی ہمارا شیوا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے اور مل کر دونوں جماعتیں، تینوں جماعتیں، سارے لوگ مل کر دل کھول کر اپنی بات کر کے ایک مسئلے پر ہم سب جمع ہو جائیں، اس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوں۔ اس موقع پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں ایک نتیجے پر پہنچنا ہے۔ آپ دیکھیے، جب پہلا اعلان آیا میں نے سوچا کہ اراکین شورا کو اسی وقت جمع کریں، لیکن غور کرتا رہا، بعض لوگ کہہ رہے بلا لیں، بعض لوگ نہیں بلائیں،
اور اس طرح کی میں کوشاں رہا اس کے لیے مسلسل، لیکن جب دیکھا کہ اراکین شورا جن لوگوں نے یہ اعلان دیا ہے وہ بلانے کے لیے ذہناً تیار نہیں کسی تاریخ اور جگہ کو مان لیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہی مسئلہ ہے، اگر انتشار و خلفشار اسی میں نہ ہو اور اسی کو سب لوگ مان لیں، میں اس کے لیے خاموش ہوں اور آپ حضرات اس کام کو کریں، میری تائید حاصل ہے۔ اور یہ کام، یہ سلسلہ چلتا رہا، چل رہا، آگے بڑھ رہا، لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ اسی 9F کو استعمال کر کے دوسرے حضرات بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا اور انہوں نے 9 تاریخ اور دوسری جگہ کا اعلان کر دیا، پھر بعد میں بھی چیزیں آئیں، تو بہرحال جب یہ میں نے دیکھا کہ انتشار ہو سکتا ہے، ہمارا شریعت ٹوٹ سکتا ہے، 2 امیر شریعت ہو سکتے ہیں، اختلاف جنم لے سکتا ہے، اب زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فوری طور پر تمام لوگوں کو یکجا کر لیں، ہمارے سب احباب ہیں، سب رفقا ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے شناسا ہیں، 1-2 سال 20 سال 25 سال 30 سال سے ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے سب لوگ جب بیٹھیں گے تو یہ علماء کی جماعت ہے، دانشوران کی جماعت ہے، ظاہر ہے یہ سیاسی سماجی شخصیات کی جماعت ہے، اس میں سب لوگ صاحب الرائے ہیں اور سب لوگ اپنا ایک مستحکم خیال رکھتے ہیں اور سب کے پاس اخلاص نیت ہے، سب مخلصانہ مشورہ دے کر اور مخلصانہ انداز میں ایک چیز پر جمع ہو جائیں گے، تاکہ اگر سب آدمی ایک چیز پر جمع ہو جائیں گے تو آئندہ 851 کے ساتھ جو اجتماع ہوگا وہ اطمینان کے ساتھ منصفانہ انداز میں اور صحیح طریقے پر یہ انجام پائے گا۔ اس انتشار و خلفشار کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، سب آدمی کو ایک ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ متحدہ متفقہ رائے کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی 2 باتیں آئی ہیں، ایک تو ہمارے محترم جناب محمد اشفاق کریم صاحب ممبر راجیہ سبھا یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر 5 لوگ دونوں جانب سے بیٹھ کر بات کر لیں اور اس انداز سے رائے نکل جائے، وہ اپنی رپورٹ یہاں پیش کر دیں، متفق ہو جائیں، ہم لوگ منتظر رہیں تاکہ اس رائے پر آگے بڑھے۔ ایک چیز یہ بھی آئی ہے اور جناب ظفر صاحب نے بھی کہا کہ جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کو اور 5 افراد کو لے کر اس میں شامل کر لیں اور ایک رائے پر پہنچ جائیں، یہ دونوں رائے آئی ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ سب کمیٹی کے ارکان کو بھی شامل کر لیا جائے اور 5 سنجیدہ افراد کو بھی شامل کر لیا جائے اور یہ حضرات بیٹھ کر میرے خیال میں یہاں سائڈ میں بیٹھ جائیں ایک طرف یا بیٹھ جائیں اور کم و بیش ہو سکتا ہے ٹائپ، اس پر اگر ایک رائے خیال پر آ جائیں تو ظاہر ہے جب تک ہم لوگ تجویز تعزیت دیگر چیزیں کریں گے اور یہ حضرات اپنی رائے اور خیال لے کر آ جائیں تو ظاہر یہ اور بہتر شکل ہم سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس میں خاص طور پر یہ معاملہ آ سکتا ہے کہ یہاں ہر آدمی کون بولیں گے اور کتنا بولیں گے، ایک ساتھ اگر بیٹھ کر حل کر لیں تو زیادہ بہتر بات ہے، بقیہ یہاں جو لوگ کچھ بولنا چاہیں گے یہاں سلسلہ جاری بھی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس موقع پر میرا صرف آخری پیغام یہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ جو نظام ہو گیا ہے، ہم اور آپ سب مل کر پورے خلوص نیت کے ساتھ ادارے کے اخلاص و عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ باہر ملت میں ہماری شبیہ خراب نہ جائے۔ حالات اتنے دیگرگون ہو گئے ہیں، ہر طرف ایسے انتشار اختلاط کی کہ پٹنہ ہی نہیں پورے ملک کے اندر یہی چرچا اور یہی ذکر ہر وقت ہے کہ ہمارے شریعہ میں کیا ہو رہا، ہمارے شریعہ میں کیا ہو رہا۔ لوگ پریشان ہیں، بہت زیادہ بے چینی، بڑا اضطراب اور عجیب و غریب قلق کے اندر ہے کہ جو لوگ قائد تھے، مصلح تھے، مخلص تھے، جو فیصلے کیا کرتے تھے، جو کاموں کو آگے بڑھایا کرتے تھے، جن سے ہم لوگ فیصلے اور مشورے کے لیے جاتے تھے، آج وہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، تو ظاہر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہتر طریقے پر ہم سب مخلصانہ انداز میں دلوں سے نفرتوں کو نکال کر پورے اتحاد اور پوری محبت کے ساتھ اس کام کو انشاءاللہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی نتیجے پر پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔